ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بشیرہ نور پور کی دوپن کے نام سے مشہور تھی۔ یہ عورت نہایت ایماندار اور کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ کسی کے معاملے وہ مداخلت نہ کرتی۔ اگر کبھی کسی کی جیب سے اسے پیسے ملتے تو وہ فوراً مالک تک پہنچا دیتی۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے نور پور کے تمام لوگ اس سے ہی کپڑے دلواتے، یہاں تک کہ بادشاہ، وزیر اور شہر کے قاضی بھی بشیرن دوبن سے ہی کپڑے دلواتے ہیں۔ صاف ستھرے بے داغ کپڑے دیکھ کر سب کا دل خوش ہو جاتا۔ ایک دن بشیرن کی شنوانی کی جیب سے ایک انگوٹھی ملی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو ایسے چکا مکے انگوٹھے جس میں قیمتی ہیرا لگا ہوا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلدی سے شنوانی کی نشانی دیکھی تو اسے معلوم ہوا کہ وزیر اکبر علی کی شنوانی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ جیسے ہی کپڑے سوکھیں گے وہ سب سے پہلے علی اکبر کے پاس کپڑے اور اس کے ساتھ انگوٹھی سمیت واپس کر کے آئے گی۔ انگوٹھی کو دوپٹے کے ساتھ باندھ لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچتے ہی اسے پتہ چلا کہ اس کی ایک اکلوتی بیٹی کو تیز بخار ہے۔ اسی وقت دوڑ کر اسے دوا کھلائی اور پھر ماتھے پر پٹی رکھ کر بخار کم کرنے کی کوشش کی۔ آخر تھک سے چور ہو کر بیٹی کے سرہانے ہی سو گئی۔ آنکھ کھلی تو آدھی رات ہو گئی تھی۔ بیٹی کی فکر میں انگوٹھی کی جانب اس کا ذہن ہی نہ گیا اور وہ بھول گئی۔ ادھر محل میں بادشاہ سلامت کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ محل کا ہر شخص فکر مند تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ بادشاہ سلامت کے والدہ کی نشانی تھی۔ بادشاہ نے محل کا کونا کونا چھان لیا لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ وزیر علی اکبر نے دوسرے خادموں کی طرح چہرے پر فکر مندی سجائے انگوٹھی کی تلاش میں مصروف تھا۔ ادھر بشیرن دوبن اپنی بیٹی کی طبیعت سے بے حد فکر مند تھی۔ اسی پریشانی میں وہ کپڑے دھونے بھی نہ گئی۔ 3 دن کی تلاش کے بعد بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو بھی انگوٹھی ڈھونڈ لائے گا اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی نور پور کا ہر شخص انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا رہا۔ لاؤ بیگم میری شنوانی میں 3 دن پہلے دربار میں پہن کر آیا تھا۔ وزیر علی اکبر اس کسی خیال سے خوش ہوتے ہوئے بولا، وہ تو میں نے کمرے میں پٹی پر لٹکا دی تھی۔ وزیر علی اکبر کی بیگم نے کہا، یہ شنوانی لینے چلی تھی؟ ارے یہاں سے شنوانی کہاں گئی؟ وزیر علی اکبر کی بیوی چیخ کر بولی۔ وزیر علی اکبر دوڑتا ہوا گیا، یہ کیا کر دیا؟ شنوانی کہاں گم کر دی؟ اکبر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اسی دوران وزیر کی بہن آ گئی اور وزیر علی اکبر سے بولی، بھائی وہ تو میں نے دوپہر کو پرسوں ہی دی تھی۔ یہ سن کر علی اکبر کی آواز حلق سے چلی گئی، کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی چرانے کا ماجرا اس کے علاوہ کسی کو اس کی بیوی کو معلوم تھا۔ چنانچہ بہن اس بات سے بے خبر تھی، لہٰذا اس نے نہ بتانے میں ہی عافیت جانی۔ بہن کے جاتے ہی اکبر غصے اور پریشانی میں ہاتھ ملانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور پور کی دوبن بہت ایماندار ہے۔ اگر اس نے اعلان سن کر وہ انگوٹھی دربار میں بادشاہ کے سلام کے پاس پیش کر دی تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا، کیونکہ یہ انگوٹھی وزیر علی اکبر کی شنوانی سے برآمد ہوئی تھی اور یہ بات سچ سچ بتا دے گی۔ اکبر علی جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت کو یہ انگوٹھی اس کے والد کی نشانی ہے، جان سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا اسے پانے کے لیے بادشاہ بڑے سے بڑے انعام دینے کا ہرگز نہیں کرے گا۔ انعام کی لالچ میں اور بادشاہ کی نظروں میں سروکار ہونے کے لیے علی اکبر یہ انگوٹھی چرائی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تدبیر الٹی ہو جائے گی۔ پوری رات وزیر علی اکبر مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر ایک منصوبہ اسے بہتر لگا کہ دوبن کو جھوٹا ثابت کر کے اس پر چوری کا الزام لگا دوں تو وہ یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بشیرن دوبی کی بیٹی کی زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہ صبح ہوتے ہی اسے طیب کے پاس لے گئی۔ نہ جانے نور پور کا وہ کون خوش قسمت انسان ہوگا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دوبن چونکی اور اسے وزیر علی اکبر کی وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ بادشاہ کی انگوٹھی کی ساری بات جن پڑی۔ دوا لینے کے بعد جلدی جلدی گھر پہنچے۔ دوپٹے کا آنچل کھول کر اس نے انگوٹھی دیکھی تو وزیر علی اکبر کی اس کی حرکت کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ وزیر علی اکبر نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہننے کے لیے سب سے پہلے ہی اپنی بہن کو دوسرے گاؤں میں بھجوا دیا تھا تاکہ وہ اس کا راز نہ جان سکیں۔ ادھر دوبن سیدھی بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وزیر علی اکبر اس وقت دربار میں ہوگا۔
بادشاہ سلامت نورپور کی دوبن دربار میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خادم خاص نے آ کر بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی۔ دربار میں دوبن کا نام سن کر وزیر ٹھپ ٹھپایا۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت نے دوبن کو دربار میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ کہو بشیرن کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت نے دربار کو مخاطب کیا۔ جناب اعلیٰ گستاخی معاف، میں آپ سے نہیں وزیر علی اکبر سے ملنے آئی ہوں، ان کی امانت لوٹانے آئی ہوں۔ دوبن نے نہایت عاجز انداز سے کہا، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ شنوانی اور یہ انگوٹھی واپس کرنا چاہوں گی۔ اور ان شنوانی میں جیب سے نکلی ہوئی تھی۔ دوبن نے دوسری چیزوں کو سلامت بادشاہ کے دونوں چیزیں بادشاہ سلامت کے آگے پیش کرتی۔ بادشاہ اپنے انگوٹھی دوبن کے ہاتھ میں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر وزیر علی اکبر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ یہ انگوٹھی میری نہیں، یہ تو بادشاہ سلامت کی ہے، تمہارے پاس کیسے آئی؟ یہ یقیناً تم نے چرائی ہے تھی اور اب مجھ پر تہمت لگانے آئی ہے۔ وزیر نے نہایت مکری سے دوبن پر الزام لگایا۔ بادشاہ سلامت دوبن کو دیکھنے لگا۔ دوبن کو وزیر علی اکبر کی یہ توہین نہیں تھی، لیکن وہ نہایت سمجھدار تھی۔ فوراً عرض کی، جناب جا، اگر میں یہ انگوٹھی چراتی تو وہ یہاں واپس کیوں لاتی؟ یہ تو مجھے علی اکبر کی شنوانی سے ملی ہے، اور مجھے غریب کا محل سے کیا تعلق؟ میں یہاں آ کر چیزیں چرا۔ بادشاہ سلامت یہ دوبن جھوٹ بول رہی ہے اور سرار بہتان لگا رہی ہے۔ وزیر علی اکبر نے اپنے کڑوے سچ کو سن کر چیخ پڑا۔ سچ بولے تو دربار میں سب کو دوبن کے سچ پر یقین تھا، اور بادشاہ سلامت کو بھی دوبن کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری بیگم نے یہ شنوانی پرسوں دلہن کی دی تھی اور اس کی انگوٹھی غائب ہو گئی تھی۔ آج چوتھا دن ہے، اگر انگوٹھی میری شنوانی سے نکلی ہوتی تو اسی وقت لے آتی۔ یہ دوبن جھوٹ بول رہی ہے، اس کے دل میں چھوڑتی، جس بھی اتنے دن تک انگوٹھی اپنے پاس رہی۔ وزیر علی اکبر نے پترا بدلا۔ دوبن نے اپنی بیٹی کی طبیعت کی ساری بادشاہ کو سلامت کو سنا دی، اور اس نے ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی کہ شنوانی وزیر کی بیگم نہیں بلکہ اس کی بہن کروانے کو دی تھی۔ دوبن کی یہ بات سچا ثابت کرنے کے لیے وزیر کو بہن اور اس کی طبیعت کو دربار میں بلایا۔ طبیب تو حاضر ہو گیا، مگر اس وزیر کی بہن حاضر نہ ہوئی۔ طبیب نے دوبن کی بیٹی کی سائز کے بارے میں بادشاہ کو سچی گواہی دی۔ ادھر وزیر کی بہن کو شاہی خادموں کے ذریعے دربار میں بلایا ہے، چنانچہ بہن اپنے وزیر علی اکبر کی عیاری سے واقف نہ تھی، لہذا اس نے بھی دوبن کے سچ میں گواہی دی۔ کیوں علی اکبر کے جھوٹ اور چوری کا پول کھل گیا۔ بادشاہ نے وزیر علی اکبر کو عہدے سے برطرف کر کے 10 سال کی قید سنا دی، اور دوبن کو 1000 سونے کے اشرفیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایمانداری پر مہیا وظیفہ مقرر کرنے کے لیے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔